اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل ہماز مینیو کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش آباد رکھے۔ آج میں آپ کے لیے شامی کباب کی ریسیپی لے کر آئی ہوں، جو کہ بیف، مٹن، لیمب کسی بھی گوشت سے آپ بنا سکتے ہیں۔ میں اس کو ویل یعنی بچھیا کے گوشت سے بناؤں گی۔ بہت مزیدار ریسیپی ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اس کو بنانے کے لیے میں نے 1300 گرام ویل کا گوشت لیا ہے، بچھیا کا، 1.5 kg سے تھوڑا سا کم ہے، اور یہ 500 گرام میں چنے کی دال یوز کر رہی ہوں، جس کو میں نے آدھے گھنٹے پہلے سوک کر لیا تھا۔ اب یہ کچھ ثابت گرم مسالے ہیں، جس میں 1 ٹی اسپون جو ہے بھر کے زیرہ ہے، 1 جو ہے بڑی الائچی ہے، 1 انچ دار چینی کا ٹکڑا، 8-9 کالی مرچیں ہیں، اور 9 سے 10 جو ہیں وہ لونگیں ہیں۔ یہ ثابت گرم مسالے میں اس میں نہیں ڈالوں گی، میں پسے ہوئے ڈالوں گی، پیس کے ڈالوں گی، اور 10 سے 12 جو ہیں وہ ثابت لال مرچیں ہیں، جو میں اس میں ابھی ڈال دوں گی۔ لیکن میں ثابت گرم مسالے نہیں ڈالوں گی، بلکہ پسا گرم مسالہ یوز کروں گی۔ اگر آپ نے ثابت ڈالنا ہو تو آپ ان کو بھی ڈال دیجیے گا۔ میں 1 ٹی اسپون ٹوٹل یوز کروں گی، جس میں سے ½ ٹی اسپون میں ابھی ڈالوں گی پسا ہوا گرم مسالہ، اور ½ ٹی اسپون میں گرائنڈ کرنے کے بعد ڈالوں گی کبابوں کو۔ 2 ٹی اسپون نمک ڈال رہی ہوں اس کے اندر، اور 2 ٹیبل اسپون میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں۔ اگر آپ نے ثابت ڈالنا ہو تو 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا اور 6 سے 7 جوے لہسن کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ بچھیا کا گوشت ہے، بہت جلدی گل جاتا ہے، اس لیے میں اس میں صرف ½ کپ ہی پانی ڈالوں گی، کیونکہ گوشت بھی اپنا پانی ریلیز کرے گا، تو اتنے میں ہی یہ اچھی طرح سے گل جائے گا۔ اسی لیے میں نے چنے کی دال بھی ابھی ڈال دی ہے۔ اور اب میں اس کو ڈھک کر 15 منٹ کے لیے رکھوں گی، جس میں ویسل کا ٹائم بھی شامل ہے۔ یہاں پر گوشت اتنی جلدی گل جاتا ہے، اور یہ بچھیا کا ہے تو اس لیے بھی اور جلدی گلے گا۔ اب یہ دیکھیں 15 منٹ کے بعد میں نے کوکر کو کھولا ہے، تو یہ سارا پانی ڈرائی ہو چکا ہے، اور گوشت بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے، اور چنے کی دال بھی ایک ساتھ ہی دونوں چیزیں گل گئی ہیں۔ اگر آپ بیف کا گوشت یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے گوشت کو ہاف ڈن کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ چنے کی دال ڈالیے گا، اور اسی کے حساب سے پانی بھی ڈالیے گا۔ 20 سے 25 منٹ میرے خیال لگ جاتے ہیں بیف کے گوشت کو پاکستان میں اگر ہم بناتے ہیں تو۔ یہاں پہ تھوڑا گوشت جلدی گلتا ہے۔ اب میں نے ان کو مسالہ کو سب نکال کے اس کو گوشت کو اور چنے کی دال کو ٹھنڈا کر لیا، اور اب میں انہیں چاپر میں ڈال کے گرائنڈ کر لوں گی۔ آپ چاہیں تو اس کو سل بٹے پر بھی پیس سکتے ہیں، لیکن بہت کافی محنت والا کام ہے، زیادہ تر لوگ چاپر میں ہی ڈال کے کر رہے ہوتے ہیں، تو میں بھی اس کو چاپر میں ڈال کے پیس لوں گی۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے، اور اس کو اسکریپ کرتے جائیں گے سائڈ سے جب یہ رک جاتا ہے تو۔ اور یہ دیکھیں ہمارا اچھی طرح سے پورا مسالہ جو ہے وہ یہ پس گیا ہے، اور بہت اچھے ریشے بھی اس کے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح میں اب باقی بھی سارا مسالہ جو ہے وہ اس میں ڈال کر اور اس کو پیس لوں گی۔ یہ سب ہمارا پس چکا ہے کبابوں کا قیمہ گوشت۔ اب میں اس کے اندر یہ 3 جو ہے بڑی پیازیں ہیں، جن کو میں نے اس میں باریک چاپ کر کے ڈالا ہے، 6-7 ہری مرچیں ہیں باریک کٹی ہوئی ہیں، اور 1 پوری گڈھی میں اس میں ہرے دھنیا کی یوز کر رہی ہوں۔ بہت اچھا لگتا ہے یہ ہرا مسالہ اور پیاز اس کے اندر منہ میں آتے ہوئی۔ اب یہ باقی بچا ہوا جو میں نے ½ ٹی اسپون جو ہے پسا گرم مسالہ اب ڈالا ہے، اور 1 ٹی اسپون مرچیں میں نے اس میں ڈالی ہیں مزید، مجھے تھوڑی کم لگ رہی تھیں۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک بھی ڈال سکتے ہیں۔ 1 انڈا پھینٹ کر ہم اس کے اندر ہی مکس کر لیں گے۔ نمک جو میں نے اس میں 2 ٹی اسپون ڈالا ہے وہ میرے حساب سے بالکل ٹھیک تھا، لیکن مرچیں میں نے تھوڑی اور ڈالی ہیں۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ایڈجسٹ کر لیجیے گا۔ اب جب یہ سرو ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دینا ہے، یکجان کر لینا ہے، پھر ہم اس کو ہتھیلی پہ رکھ کے اس طرح سے انگوٹھے اور ہتھیلی کی مدد سے انگلیوں سے گھماتے جائیں گے، اور یہ ہماری مزیدار سی زبردست سی اچھی سی ٹکیاں جو ہیں وہ بن کے تیار ہو جائیں گی۔ اس طرح سے ہم نے ساری ٹکیوں کو بنا لینا ہے۔ یہ سارے ہمارے کباب ڈن ہو گئے ہیں، ٹکیاں بن چکی ہیں۔ اب میں انہیں شیلو فرائی کروں گی، پین میں آئل ڈال کے درمیانی آنچ پہ گرم کر کے اب میں ان کو فرائی کر لوں گی۔ کباب بہت مزے کے بنتے ہیں، سب کو پسند آتے ہیں، ہر گھر میں بنتے ہیں، تو جب بھی بنایا کریں تھوڑا زیادہ بنا کے اس کو فریز کر لیا کریں، کیونکہ کبھی بھی آپ کی ضرورت کسی بھی وقت مہمان آ جائیں یا کسی کوئی اور کچھ پکانے کا موڈ نہیں ہے تو کباب ہی نکال کے رائتے کے ساتھ آپ روٹی سے کھا سکتے ہیں۔ جب ایک طرف سے اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے، اچھا سا کلر آ گیا، تو پھر ان کو ہم
پلٹ کے دوسری طرف سے فرائی کریں گے۔ ان کو ڈیپ فروسٹ کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ جب بھی فریز کرے ہوئے آپ نکالیں، ہلکی آنچ پہ آئل گرم کر کے اور آئل کے ساتھ ہی گرم کر کے اور ڈھک کے رکھ دیجئے تو تھوڑی دیر میں ہی یہ ڈیپ فروسٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے کباب تیار ہو گئے ہیں، اب انہیں کو نکال لیں گے ہم، اور جو باقی جو ہیں وہ اسی طرح سے بنا کر اور فریز کر دیں گے۔ فریز کرنے کے لیے ہم ان کی ٹکیاں بنا کے اور اس طرح سے لیئرز میں اوپر نیچے کر کے رکھ لیں گے۔ بیچ میں آپ پولیتھین بیگ لگا لیں یا بٹر پیپر۔ ان کو اسی طرح سے میں ٹرے میں رکھ کے سب کو ڈھک کے اور ایک شاپر اس کے اوپر چڑھا کے فریزر میں ڈال دوں گی، اور جب فریز ہو جائیں گے تو پھر میں زپ لاک بیگ میں ڈال دوں گی، یا کسی باکس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ ٹرائی کیجئے یہ مزیدار سی شامی کباب کی ریسیپی، بہت مزے کے بنتے ہیں۔ ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے پلیز۔ پھر ملیں گے ایک اور اچھی ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔